اگلے روز میں نے 2 اہم کام کیے۔ میں نے اپنے تھانے کے عملے میں سے 2 افراد پر مشتمل 2 ٹیمیں بنائی۔ سادہ لباس ان ٹیموں کو میرے ہدایت کی روشنی میں بڑی اہم معلومات اکٹھا کرنا تھی۔ ایک ٹیم کو کمال پور جا کر امیر خان کی سرگرمی پر کڑی نگاہ رکھنا تھی۔ سلمہ کے لیے آنے والے جن 3 رشتوں کو صاف انکار کر دیا گیا تھا، ان میں سے ایک امیر خان بھی تھا۔ جان محمد اور کبرا کے بیان کے مطابق ساجد علی، پرویز احمد اور ان کے گھر والے تو انکار سن کر خاموش ہو بیٹھے تھے، تاہم امیر خان اور اس کے گھر والوں نے نہ صرف کافی شور مچایا تھا بلکہ انہوں نے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا تھا۔ اس تناظر میں امیر خان کے غصے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعقوب ایک طرح سے اس کے نزدیک رقیب روسیہ کا درجہ رکھتا تھا۔ امیر خان کے دل میں یعقوب کے لیے بے انتہا غم و غصہ بھرا ہوا تھا۔ اگر اسے ایسی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو پھر اس معاملے پر اس کے گھر والوں کی جانب سے شدید نوعیت کی برہمی اور نفرت کے اظہار دیکھنے کو کیوں ملتا۔ اپنے بیٹے کے رشتے کے ٹھکرائے جانے پر امیر خان کے گھر والوں نے جان محمد کے گھر والوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ یعقوب اور سلمہ کی منگنی کے طفیل ہی ہوا تھا۔ دوسری ٹیم کے ذمہ میں نے ایک ایسا کام لگایا تھا جس کا تعلق ہمارے اپنے علاقے شرف آباد ہی سے تھا۔ انہیں میری ہدایت کے مطابق قصبے میں گھوم پھر کر اس بات کا سراغ لگانا تھا کہ گزشتہ 2-4 روز میں علاقے کی کوئی لڑکی تو گھر سے غائب نہیں ہوئی۔ گمشدہ یعقوب کے تایا رحمت علی کے بیان کردہ اندیشے کو یکسر نظر انداز کر دینا مناسب تھا اور نہ ہی کوئی معقول بات۔ عین ممکن تھا کہ یعقوب قصبے کی کسی لڑکی کو لے کر کہیں نکل گیا ہو اور گھوڑے کی المناک مطولہ ڈرامہ اس نے رچایا ہو کہ اس کی گمشدگی کے حوالے سے لوگوں کا دھیان رازدانی کی طرف چلا جائے اور کوئی حقیقت سے واقف نہ ہو سکے۔ ویسے ایک بات میرے ذہن میں کھٹ رکھی تھی، وہ یہ کہ اگر شرف آباد سے کوئی لڑکی غائب ہوئی ہوتی تو اب تک بات چھپی نہ رہ سکتی۔ جب یہ دونوں ٹیمیں اپنے اپنے مشن پر روانہ ہو گئیں تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر حالت و واقعات پر غور کرنے لگا۔ معاملہ خاصا الجھ کر رہ گیا تھا، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یعقوب کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا تھا۔ اس تمام تر سوچ بچار کے دوران میں بھی رحمت علی کو میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن سے غائب نہیں ہونے دیا تھا۔ اس بندے نے سغرا کی نفرت کے حوالے سے مجھے جو کہانی سنائی تھی، سغرا کا بیان اس کے انتہائی مخالف جاتا تھا۔ اگر رحمت علی کی کہانی کو درست تسلیم کر لیا جاتا تو پھر سغرا ایک عیار اور چالباز عورت کی شکل میں سامنے آتی، تاہم اس کا یعقوب کی گمشدگی سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا تھا، اور اگر سغرا کے بیان کو سچ مان لیا جاتا تو پھر کیس میں ایک سنسنی خیز موڑ کا امکان نظر آتا تھا۔ لہذا رحمت علی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اپنی بے عزتی اور ناآسودہ خواہشات کی عدم تکمیل سغرا کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے اور کوئی دلی صدمہ پہنچانے کی خاطر کوئی بھی الٹا سیدھا قدم اٹھا سکتا تھا، اور انہی الٹی سیدھی قدموں میں سے ایک یعقوب کو جانی نقصان پہنچانا بھی ہو سکتا تھا۔ رحمت علی نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے طور پر یعقوب کی تلاش کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے گا، اور میں نے اسے اس بات کی اجازت بھی دے دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک سادہ لباس اہلکار کو اس کی خفیہ نگرانی پر مامور کر دیا تھا تاکہ اس کے حرکات و سکنات کی مجھے خبر ہوتی رہے۔ اگر وہ یعقوب کی گمشدگی میں کسی بھی طور ملوث تھا تو یہ بات زیادہ عرصے تک مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے جس اہلکار کو اسی نگرانی کا کام سونپا تھا وہ نہایت مستعد اور بیدار مغز شخص تھا۔ سغرا نے گزشتہ روز مجھے گمشدہ یعقوب کے 2 دوستوں نور شاہ اور حنیف خان کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ سغرا کے بیان کے مطابق یعقوب کی زیادہ میل جول انہی 2 بندوں کے ساتھ تھی۔ دوپہر کے بعد میں نے ایک بندہ بھیج کر ان دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ حنیف خان اور نور شاہ کا تعلق چونکہ شرف آباد ہی سے تھا، لہٰذا انہیں ڈھونڈ کر تھانے پہنچانے میں کسی کی دشواری کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ رسمی الگ سلیک کے بعد میں نے اصل موضوع پر لے آیا۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد سوال کیا، کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا دوست جلد از جلد بازیاب ہو جائے؟ کیوں نہیں جناب، نور شاہ جلدی سے بولا۔ ہم بھلا ایسا کیوں نہیں چاہیں گے، ہم تو یعقوب کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ بہت زیادہ فکر مند ہے؟ میں نے اسی کے الفاظ دہراتے ہوئے نور شاہ سے پوچھا، صرف فکر مند ہی ہیں یا پتہ چلانے کی کوشش کیا کہ وہ گیا کہاں؟ جی ہم نے اپنے طور پر یعقوب کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہے مگر ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ حنیف خان دکھی لہجے میں بولا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ کیوں؟ میں گہری ٹٹولے میں نظر سے باری باری ان دونوں کو گھورنے لگا۔ سغرا بی بی کے بیان کے مطابق حنیف خان نور شاہ سے یعقوب کی گہری دوستی سی، لہٰذا انہی کو سب سے زیادہ یعقوب کی خبر بھی ہونا چاہیے تھی۔ شرف آباد میں کسی سے یعقوب کا زیادہ ملنا جلنا نہیں تھا۔ یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ بعض اوقات قریبی دوستی کام دکھا جاتے ہیں۔ وہ دونوں زیادہ دیر تک میری نظر کی تاب نہ لا سکے اور حنیف خان جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، انسان اسے تک جا سکتا ہے جہاں تک اس کی پہنچ ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں یعقوب کی تلاش میں شرف آباد کا چپا چپا چھان مارا ہے۔ پچھلے 2-3 دن میں ہم سے جو ہو سکتا تھا وہ کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن یعقوب ہمیں کہیں نہیں ملا۔ اس کے بعد تو مجبور ہیں۔ جب ہمیں پتا چلا کہ یعقوب کا گھوڑا ادھر کمال پور کے قریب جنگل میں مردہ پایا گیا ہے تو ہم نے اس کی تلاش میں جنگل کا رخ بھی کیا تھا۔ نور شاہ اپنی کارگزاری آگے بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن ہمیں ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تھکار کر ہم نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن ہمارے دل اپنے یار کے لیے بہت پریشان ہے۔ ہم دن رات یعقوب کی باخیریت واپسی کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔
بعد ازاں ان سے ہونے والی مزید گفتگو میں مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ ہمارے واپس آنے کے بعد جنگل کی طرف گئے تھے۔ جب ہمیں آدھے پونے دن کی تلاش بھی سار کے بعد جنگل میں یعقوب کا نام و نشان نہیں ملا تو انہوں نے کوئی سراغ کیسے مل سکتا تھا؟ دیکھو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر واقعی تم دونوں کی یہی خواہش ہے کہ میں جلد از جلد تمہارے دوست کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر تمہیں میرے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ آپ حکم کریں تھانے دار صاحب، نور شاہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم ہر تعاون کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ان سے اس طرح کے سوالات کرنا شروع کیے کہ میرا مقصد بھی پورا ہو جائے اور انہیں بھی محسوس نہ ہو کہ میں ان سے کسی کو شک بھری تفتیش کر رہا ہوں۔ کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ یعقوب کمال پور جانے والا تھا؟ جی ہاں، نور شاہ نے اس بات میں گردن لاتے ہوئے جواب دیا۔ یعقوب نے کمال پور جانے والی بات خود ہمیں بتائی تھی۔ کب؟ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اس نے یہ بات تم لوگوں کو کب بتائی تھی؟ کمال پور جانے سے ایک دن پہلے حنیف خان نے بتایا۔ رات کو ہماری ملاقات ہوئی تھی اور اگلی صبح وہ کمال پور روانہ ہو گیا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ کر پوچھا کہ اس نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کمال پور کیوں جا رہا ہے؟ جی، اس نے بتایا تھا کہ کسی ضروری کام سے اسے کمال پور جانا ہے۔ حنیف خان گردن کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ رات کو واپس شرف آباد آ جائے گا، مگر لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک افسردہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں نے سرے دست اس کی افسردگی کو نظر انداز کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، کیا یعقوب نے اس ضروری کام کی وضاحت بھی کی تھی جس کی وجہ سے اسے کمال پور جانا پڑا؟ جی ہاں، اس بار نور شاہ نے جواب دیا۔ ہمارے پوچھنے پر اسے بتایا تھا کہ اپنی خالہ کو کچھ رقم لینے کمال پور جا رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر اچھل پڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جی تھانے دار صاحب، حنیف خان نے نور شاہ کی تائید کرتے ہوئے کہا، اس نے ہمیں یہی بتایا تھا۔ یعنی کہ اس نے بتایا تھا وہ اپنی خالہ سے رقم لینے کمال پور جا رہا ہے؟ میں نے باری باری تصدیق طلب نظر سے ان دونوں کو دیکھا۔ بالکل، نور شاہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ کو اگر ہماری بات کا یقین نہیں آ رہا تو ہم قسم اٹھانے کو تیار ہیں۔ واقعی مجھے آپ لوگوں کی بات کا یقین نہیں آ رہا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے تھانے دار صاحب؟ حنیف خان سوچتے ہوئے نظر سے مجھے تکنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی خالہ کو رقم دینے کمال پور گیا تھا، میں نے ٹھوس انداز میں بتایا۔ کیا؟ اب ان کے چونکنے کی باری تھی۔ پھر اس نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ تو تمہیں بتاؤ گے، میں نے ٹرولتی نظر سے انہیں دیکھا، ہو سکتا ہے اسے تم لوگوں پر اعتبار نہ ہو۔ بے اعتباری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حنیف خان نے بڑے اعتماد سے کہا۔ ہم تینوں دوست ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور آپ بتا رہے ہیں یعقوب نے ہم سے غلط بیانی کی ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ساری باتیں مجھے یعقوب کی ماں سغرا بی بی نے بتائی ہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے باری باری سوال نظر ان کی طرف دیکھا، پھر پوچھا کہ اس سلسلے میں تم لوگوں کی سغرا بی بی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں جناب، نور شاہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم نے سغرا چاچی سے بھی کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، یعقوب نے ہمیں جو بتایا ہم نے اس پر یقین کر لیا تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب نے تم لوگوں سے غلط بیانی کیوں کی؟ میں اپنے پوائنٹ پر واپس آ گیا۔ میرا ذہن پچھلے آدھے گھنٹے میں اس کی طرف ایک ہی وجہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ کون سی وجہ؟ نور شاہ نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ اگر اسے سچ بات بتا دی تو اس رقم کی وجہ سے شرف آباد سے کمال پور کی طرف جاتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ میں نے اپنی سوچ کی روشنی میں کہا، اور اسے اس قسم کا خطرہ شرف آباد میں رہنے والے کسی شخص سے تھا، اور عین ممکن ہے کہ وہ شخص تم دونوں میں سے کوئی ہو۔ میں حالات واقعات کی روشنی میں بالکل درست تجزیہ پیش کر رہا تھا۔ یعقوب نے غلط بیانی کی اور وہ شرف آباد سے کمال پور تک صحیح سلامت پہنچ گیا تھا، لیکن واپسی کے راستے میں سے ایک اندوناک سانحہ پیش آ گیا تھا، اور مجھے 100% یقین تھا کہ یعقوب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ انہیں 1500 روپے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب مجھے یہ پتہ چلانا تھا کہ رقم والی بات ان دونوں کے علاوہ اور کس کس کو معلوم تھی۔ وہ دونوں بڑی بڑی قسمیں کھا کر مجھے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں چند لمحات تک مختلف زاویوں سے ان سے کڑے سوالات کرتا رہا، پھر میرے پیشہ ورانہ تجربے نے بتایا کہ وہ کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہے، لہٰذا میں نے بھی اپنے انداز میں نرمی بھرتے ہوئے پوچھا، کیا تم لوگوں نے کسی اور سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یعقوب اپنی خالہ کبرا بی بی سے کوئی بھاری رقم لے کر آنے والا ہے؟ ہم نے کسی سے تو ذکر نہیں کیا، مگر حنیف خان کچھ کہتے کہتے اچانک رک گیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، مگر کیا حنیف خان؟ مگر یہ بات ہمارے علاوہ بھی کسی کو پتا تھی، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ کس کو اور کیسے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ نور شاہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب یعقوب ہمیں اپنے کمال پور جانے کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس وقت نواجہ بھی ہمارے پاس ہی کھڑا تھا۔ کھڑا نہیں تھا بلکہ وہ اس وقت آیا تھا جب یعقوب نے کمال پور جانے کی بات شروع کی تھی۔ حنیف خان نے نور شاہ کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، نور شاہ نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ حنیف خان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یعقوب نے کمال پور جانے کی بات شروع کی ہی تھی کہ نواجہ وہاں آ گیا، تو اس کا مطلب ہے یعقوب نے نواجہ کو سنانے کے لیے وہ جھوٹ بولا تھا۔
میں نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے جی یہی بات ہو۔ نور شاہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نواجہ ویسے بھی کوئی اچھا بندہ نہیں ہے۔ تم 2-3 دن سے اتنی اہم بات اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہو۔ میں نے خفقیہ میز انداز میں باری باری ان دونوں کو گھورا۔ جلدی بتاؤ یہ نواجہ کون ہے اور کہاں ملے گا؟ نواجہ کا اصل نام تو نواز تیلی ہے جی، نور شاہ نے بتایا۔ وہ ادھر شرف آباد میں ہی رہتا ہے جناب۔ اس کے باپ سرفراز تیلی کا اپنا کولو ہے جی۔ ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ نواجہ کی آمد پر اگر یعقوب نے کمال پور جانے کے حوالے سے اپنے دوستوں سے غلط بیانی کی تھی، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نواجہ ہی سے اس بات کو چھپانا چاہتا تھا کہ وہ ایک بھاری رقم لے کر کمال پور جا رہا ہے۔ یقیناً اسے نواجہ کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق تھا۔ ویسے بھی تھوڑی دیر پہلے نور شاہ نے بھی یہی بتایا تھا کہ نواجہ کوئی اچھا بندہ نہیں۔ نواجہ یعقوب کی گمشدگی اور اس کے گھوڑے کے حسرتناک انجام والے معاملے میں ملوث تھا یا نہیں، اس امر کی تصدیق صرف 2 ہی افراد کر سکتے تھے، نمبر 1 یعقوب اور نمبر 2 نواجہ۔ یعقوب تو پچھلے 3 دن سے غائب تھا، البتہ نواجہ بآسانی مجھے دستیاب ہو سکتا تھا۔ نوجوان کو ٹارگٹ بناتے ہوئے میں نے یعقوب کے دوستوں سے سوال کیا، تم لوگوں نے آخری مرتبہ نواجہ کو کب اور کہاں دیکھا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب، حنیف خان نے جلدی سے کہا۔ میں نے اسے کولو پر دیکھا تھا، اپنے ساتھ باپ کے ساتھ کام میں جتا ہوا تھا۔ نواز تیلی عرف نواجہ میری نظر میں مشکوک ہو گیا تھا، لہذا میں نے فوراً سے پیشتر اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے کی جانے والی پوچھ تاچھ مجھے اس کیس کے منطقی انجام تک پہنچا سکتی تھی۔ میں نے 2 کانسٹیبلز کو اپنے ساتھ لیا اور حنیف خان اینڈ کمپنی کی میت میں نواجہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد ہم سرفراز تیلی کے کولو سے 100 قدم کی دوری پر تھے۔ نور شاہ نے کولو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سرسراتی آواز میں کہا، تھانے دار صاحب وہ دیکھیں، جس بندے نے کالا کرتا پہنا ہوا ہے نا، وہی نواجہ ہے۔ اس کا باپ اس وقت کولو پر نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ویسے بھی اس کے باپ کا اچار نہیں ڈالنا تھا، میرا ٹارگٹ صرف اور صرف نواجہ تھا اور وہ اس وقت میری نظر کے سامنے تھا۔ میں نے اپنے آدمی کے ساتھ تیزی سے کولو کی طرف بڑھنے لگا۔ پتہ نہیں نواجہ کی چھٹی ہی تیز تھی یا بے خیال میں اس کی گردن اٹھا کر ہماری جانب دیکھا۔ ہم اس وقت یونیفارم میں تھے۔ 3 باوردی پولیس والوں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ بری طرح چونک اٹھا۔ پھر اس نے بدحواسی میں کیسی حرکت کی جس نے اس کے مجرم ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر ایک جانب کھیتوں کی سمت بھاگ اٹھا تھا، مگر میں کہاں اسے فرار ہونے کا موقع دینے والا تھا۔ 10 منٹ کے اندر ہی میں نے اپنے آدمی کی مدد سے گھیر گھار کر نواجہ کو ہتھکڑی لگا دی۔ اس کار خیر میں نور شاہ اور حنیف خان نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا تھا۔ نواز تیلی عرف نواجہ ایک کچا مجرم تھا۔ وہ 10-15 منٹ سے زیادہ تفتیش کے مختلف مراحل کا سامنا نہ کر سکا اور اس نے زبان کھول دی۔ اپنی بزدلی اور ناپختہ پن کا مظاہرہ تو وہ کولو پر ہی ہمیں دیکھتے ہی کر چکا تھا۔ جب پولیس پر نگاہ پڑتی اس نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ ہمیں اس پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی اور اس نے یعقوب کے قتل کا اقرار کر لیا۔ واقعات کی تفصیل کے مطابق اس کے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یعقوب کمال پور سے ایک بھاری رقم لے کر آنے والا ہے تو اس نے اپنے پیٹی بھائی سخی محمد کے ساتھ مل کر یعقوب کو لوٹنے کا منصوبہ بنا ڈالا۔ سخی محمد بھی آوارہ اور بدقمہ شخص تھا۔ دونوں تیزدار کلاڑیوں سے لیس ہو کر جنگل کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں سے یعقوب کو گزر کر شرف آباد کی طرف آنا تھا۔ انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھاٹوں کے پیچھے چھپا رکھا تھا تاکہ یعقوب انہیں پہچان نہ سکے۔ انہوں نے واردات کے لیے جان بوجھ کر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جو کمال پور کے نزدیک تھی تاکہ اس واقعے کے حوالے سے شرف آباد کے کسی آدمی پر شک نہ آئے۔ مگر وہی بات کہ جب وقت ساتھ نہ دے تو بڑی سے بڑی پلاننگ خاک میں مل کر رہ جاتی ہے۔ نواجہ اور اس کا شریک جرم سخی محمد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ نواجہ کی نشاندہی پر میں نے اسی رات سخی محمد کو بھی گرفتار کر لیا۔ جب میرے شکنجے میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں یعقوب کی لاش کا سراغ لگائے بغیر ان کی جان چھوڑتا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یعقوب سے مارکے کے دوران میں اس کا گھوڑا تو شدید زخمی ہوا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یعقوب کی جان بھی بازی ہار گیا تھا۔ لبے دم زخمی گھوڑے کو انہوں نے جنگل میں ہی چھوڑ دیا اور یعقوب کی لاش کو نہر کے اندرونی حصے میں گھڑا کھود کر دفن کر دیا۔ یہ ان کی ایک سنگین غلطی تھی۔ اگر وہ یعقوب کی لاش کو جنگل میں چھوڑ دیتے تو شاید میری تفتیش شرف آباد کا رخ نہ کرتی۔ جب مردہ گھوڑے کے قریب یعقوب کی لاش پڑی ملتی تو یہ سمجھ کر صبر کر لیا جاتا کہ یعقوب راہزنوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ انہوں نے اسے لوٹنے کے بعد قتل کیا یا قتل کرنے کے بعد لوٹا اور جائے وہ کنویں سے فرار ہو گئے۔ کوئی کچا مجرم ہو یا پکا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی غلط ضرور اختیار کرتا ہے جس سے اس کا یا اس کی جرم کا سراغ لگانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اس معاملے میں بھی یہی ہوا۔ انسان چاہے جتنی بھی مضبوط پلاننگ کر لے مگر اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے۔ قدرت اپنے انداز میں مصروف عمل رہتی ہے اور سیدھی بات یہ ہے کہ تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ ختم شد۔